علامہ اقبال مرحوم جو ہیں ان کی شخصیت بڑی گہری اور ہمہ گیر قسم کی شخصیت کے حامل ہیں وہ، اور ان کو جو روحانی اور قلبی ایک مناسبت ہے ہر مسلمان کو ہوتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بالخصوص، اور صوفیاء کرام میں سے بالعموم حضرت مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ جو ان کو ایک خاص تعلق تھا علامہ اقبال کو، اس کی وجہ سے رومی کا جو پیغام ہے انہوں نے اس کو بڑھایا، اور وحدت عالم یعنی انسان جو ایک معاشرہ ہے مختلف ادیان کا، مختلف مذاہب کا، تو اس میں جو وحدت جو رشتہ ہے اکائی کا وہ انسانیت ہے۔ رومی کا صوفیاء کا یہی فلسفہ ہے کہ مذہب اور ملت کو چھوڑ کر جو انسانی رشتہ ہے کہ تم بھی انسان ہو، ہندو بھی انسان ہیں، سکھ بھی انسان ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، سب انسان ہیں، تو اس ناطے سے بنیادی جو حقوق ہیں وہ سب کی رعایت کی جائے، ان کے ساتھ حق تلفی ان کی نہ کی جائے، ان کے ساتھ محبت اور مواخات کے ساتھ انسانی رشتے سے زندہ رہا جائے۔ یہ صوفیزم اور صوفیاء کا مسلک ہے۔ تو علامہ اقبال نے آپ جہاں دیکھیں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ آدمیت احترام آدمی است، کہ آدمیت کیا ہے؟ تو یہ احترام ہے آدمی کا، جو دوسرا انسان ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ جیسا ہے، شکل صورت میں، شباہت میں، عادات میں، اکثر خصائل میں ملتا ہے، تو اس کا احترام آپ بھی کریں، وہ آپ کا احترام کرے۔ تو باہمی جو اخوت ہے، احترام ہے، یہ ہے، اور یہ فلسفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے میں بھی اصل تو آپ میں پایا جاتا ہے، پھر اسے صوفیاء نے بالخصوص رومی نے لیا، تو رومی سے علامہ اقبال براہ راست متاثر ہیں۔ حضرت صاحب، ہم اسلامی تصوف کو کس طریقے سے فروغ دے سکتے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں یا پوری دنیا میں؟ ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلامی تصوف جو ہے یہ لازوال قوتوں کا حامل ہے، اور اس سے ہم کس طریقے سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ صوفیاء کرام بر صغیر پاک و ہند میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دائرہ اسلام میں مختلف لوگوں کو لے کے آئے ہیں؟ شکریہ رانا صاحب، یہ آپ کا بڑا اہم اور وسیع سوال ہے۔ اس سلسلے میں بڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے، لیکن میں اس کو مختصر لفظوں میں کوشش کروں گا سمیٹ کر بیان کروں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت جب انسان اپنے وجود پر نافذ کرتا ہے تو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ تو جب شریعت کو آپ اپنے وجود پر نافذ کریں گے، جو قرآن کا پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، فرمان ہے، اس کا آپ پوری مکمل طور پر اطاعت کریں گے، تو اس کے بعد آپ کے اندر ایک جلا پیدا ہوگی، ایک روشنی پیدا ہوگی، ایک چمک پیدا ہوگی، ایک نور پیدا ہوگا۔ تو اس نور کو نور معرفت کہتے ہیں، جس کو آپ روحانیت کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے پاکستان میں یہ بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ روحانیت چیز کیا ہے؟ یعنی لفظوں میں آپ جب وہ سوال کرتے ہیں، میرے پاس اس کا جواب تو شاید میں خوشہ چین ہوں کتابوں کا، بزرگوں کا، تو شاید میں کچھ پیش کر سکوں، بڑی مشکل سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی صاحب فکر ہو تو میں ان کے لیے بھی یہ سوال پیش کروں گا کہ ان کا بڑا وسیع سوال ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ جب مشرکین نے حضور سے پوچھا روح کے متعلق، تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ کہ اے میرے محبوب، یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھیں گے کہ ذرا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یہ روح کیا ہے۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں میرا اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے، ان سے پوچھو کہ روح کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ان سے فرما دیجئے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ تو امر رب کا نام ہے روح۔ جب امر رب کا تعلق انسان کی باڈی کے ساتھ رہے تو انسان زندہ رہتا ہے، جب وہ حکم ختم ہو جائے، واپس لے لیا جائے، تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک امر رب ہے۔ تو اس روح سے ہی روحانیت نکلی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب روح کا پتہ نہیں ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تو روحانیت کا آپ ایکسپلین کس طرح کر سکتے ہیں، اس کو واضح کس طرح کر سکتے ہیں کہ روحانیت کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ ایک تماشا ہے، ایک فراڈ ہے کہ روحانیت کا لفظ اتنا موٹا رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں، کھوکھلا ہے۔
لیکن یہ بات نہیں ہے، اس کے اندر ایک معنویت ہے. اور آپ نے جو اس کا جواب پھر کسی وقت انشاءاللہ میں دوں گا کہ روحانیت کیا ہے، جو کچھ میں سمجھ سکا. دوسری تو آپ نے جو فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نافذ کرتے ہیں اپنے آپ پر شریعت، تو آپ کے اندر جو جلا اور ایک نور پیدا ہوتا ہے تقوی اور طہارت کی وجہ سے ہے جی، تو وہ انسان کے اندر خوارق عادت چیز پیدا کرتا ہے. یعنی ایسی چیزیں جو عام انسان وہ کام نہیں کر سکتا، جس کو آپ کرامت کہتے ہیں. صحیح. اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے انسان کا. پھر وہ انسان یہ نہیں ہوتا کہ وہ شعبدہ بازی، جس طرح آج کل شعبدہ باز ہوتے ہیں، یہاں بیٹھ گئے اڈے پہ، وہاں بیٹھ گئے، ایک تماشا بنا لیا. آج کل تو کرامتیں کسی کو دے دی جائیں تو لوگوں کی جیبیں بھی خالی ہو جائیں. صحیح بات. کوئی بیٹھے بٹھائے لوگوں کے بٹوئے ان کے پاس ہوں، ہاں بالکل. جی. ہے جی. جی. تو ایسے لوگوں کو یہ کرامت دی نہیں جاتی. کرامت کے وہ لوگ مستحق ہوتے ہیں کہ جو زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر گزاریں اور چھپ کر وقت گزاریں اور بڑی خلوت میں وقت گزاریں اور نمود و نمائش میں اس طرح نہ آئیں کہ جس طرح ایک دکاندار بیٹھ جاتا ہے جی، جس طرح آج کل ایک دنیا شروع ہے. تو اس طرح لوگوں نے یہ کام نہیں کیا. خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس جو گیا وہ پھر اللہ نے اس کو شفا ہی عطا فرمائی، وہ بیمار واپس نہیں آیا. ماشاءاللہ. بیمار واپس نہیں آیا. اللہ نے اس کو شفا اللہ نے دی، خواجہ صاحب نے نہیں دی، شفا اللہ نے دی. لیکن خواجہ صاحب کی گزارش اس طرح اس میں قوت تھی، وہ نیاز تھی، وہ عاجزی تھی ان کی گزارش میں کہ اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اکابر کے جو گزارشات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا. یہ اپنے کرم کی وجہ سے، کوئی اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی بات ضروری سنیں. آج کے دور میں حضرت صاحب یہ جو تفرقہ بازی یا ہمارے جو مسلم کمیونٹی کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، دہشت گردی، ٹیررزم، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ اس کو ہم کس طریقے سے ہم کہاں تک اس میں ہماری شمولیت ہے؟ انٹرنیشنل لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کلیئر کر سکتے ہیں؟ جو اسلام سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، اس پہ آپ روشنی ذرا. رانا صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس دور سے متعلق ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں ہر شخص کی اپنی رائے ہے. میں نے جہاں تک اس کا مطالعہ کیا اور سمجھا ہے، اخبارات عالم جتنی خبریں ہیں دنیا کی اور تمام ذرائع سے جو میری اپنی سمجھ کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ بین الاقوامی تصادم ہے بڑی قوتوں کے ساتھ. تو اس میں پھر چھوٹے لوگ ہمیشہ استعمال کیے جاتے ہیں، جو چھوٹی قومیں ہیں، کمزور ہیں. تو اصل میں ان کے مفادات اور مقاصد اپنے ہوتے ہیں. تو یہ اس میں یہ ایک جو تصادم ہے، جو تقابلی وہ صورت بنی ہوئی ہے، یہ ان قوتوں کی ہے. تو اس کے بعد پھر مذاہب میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سا مذہب جو ہے، اس کا کون سا شعبہ ہے جو زیادہ جذباتی ہے، شدت پسند ہے. پھر ان کو آپس میں لڑانے کی ایک ایجنسیاں ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں لڑاتے ہیں. یہ شیعہ سنی کو لڑا دیا، فلانے مسلک کو فلانے کے ساتھ ملا دیا، لڑا دیا. تو اس وجہ سے یہ اپنے وہ بڑے کراتے ہیں سارے کام. تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ تشدد پسند جو مسئلہ ہے، جو متشددین ہیں، جو انتہا پسند لوگ ہیں، انتہا پسندی کا جواز شریعت میں نہیں ہے. یہ سارا معتدل نظام ہے، اعتدال کے ساتھ چلیں، کوئی تشدد نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کوئی جبر نہیں ہے دین میں. ہر شخص کے سامنے راستہ کھلا ہوا ہے، ہدایت کا بھی گمراہی کا بھی. آپ ادھر جانا چاہیں تو آپ کی مرضی، ادھر جانا چاہیں. تو جب دین میں جبر نہیں ہے تو آپ دھونس کے ساتھ کسی دوسرے کو کیوں منوائیں کہ یہ میری بات مانو؟ آپ دلیل کے ساتھ بات پیش کر دیں، اگر جتنے اس میں وزن ہوگا، اس میں قوت ہوگی، معقول آدمی اس کو مان لے گا. صحیح بات. تو یہ جو دہشت گردی ہے یا یہ ایک مسلمانوں کے وہ ذمہ اس لیے لگتا ہے، میرے خیال میں، میرا اپنا نظریہ ہے، کیونکہ ہم جذباتی لوگ ہوتے ہیں اور ہم میں فرقہ واریت کی وجہ سے کوئی ایشو اٹھا دیتے ہیں، اس پہ وہ پھر نکل آتے ہیں سڑکوں پر کہ ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے. تو اس وجہ سے یہ پھر دوسری قوتیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. یعنی ہمارے لوگوں کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے،
ان کو حوصلے اور دانائی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ دیگر ممالک میں جا کر کے خاص طور پہ میں یورپی ممالک کا ذکر کرنا چاہوں گا، اسلام کی ترقی اور ترویج اور اس کی اشاعت یہ کس طریقے سے ممکن ہے، اور کون کون سی کوششوں کی، کس جدوجہد کی ضرورت ہے دیار غار میں رہتے ہوئے اس کی ترویج کی اور ترقی کی، کون کون سے طریقے اختیار کیے اس جائیں؟ میں یہ بڑا آپ کا ظاہری تو بڑا آسان سا سوال ہے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے یہ ہم اپنا کردار دوسری قوموں کو دکھائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، کیا نام کے مسلمان ہیں یا کام کے بھی ہیں۔ صحیح۔ ہمارا کردار دیکھیں گے، ہمارا نظم و ضبط دیکھیں گے، تو آپ دیکھ لیں، آپ اس ملک میں بیٹھے ہیں، انگلستان میں بیٹھے ہیں، برطانیہ میں بیٹھے ہیں، میں جتنی بار بھی آیا ہوں، میں ان کے نظم و ضبط سے، ان کے ایک جو صفائی ہے، ہر ملاوٹ نہیں ہے، جو چیز اندر ہے وہی باہر لکھی ہوئی ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں، میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ کاش یہ چیزیں ہم میں ہوتی، یہ تو ہمارے آقا نے ہمیں درس دیا۔ تو ان لوگوں نے یہ اپنا کر آج دیکھیں کس ترقی اور کس مقام پر یہ لوگ پہنچ گئے۔